بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں عجائب خانہ کہانی کا 8واں حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو پیارے دوستو، چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ پھر رقص و موسیقی شروع ہو گئی۔ راگنی کو آج اپنا کام پورا کرنا تھا، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی رقص کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی، اور شاید یہ اس شیطان کی دی ہوئی شکتی ہی تھی کہ اس نے ایسا ناچ ناچا کہ دیکھنے والے دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ سورن سنگھ تو جیسے پتھرا گیا تھا۔ یشونت رائے کی آنکھوں میں کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ راگنی اس کی ملکیت ہے، اور اب بھلا کون راگنی کو اسے چھین سکتا ہے۔ وہ راگنی کو اس نگاہ سے دیکھ رہا تھا، لیکن سورن سنگھ کے دیکھنے کے انداز میں خاصی تبدیلی تھی۔ بہرحال رات کے خوب دیر تک یہ سبا جمی رہی اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ راگنی اپنی آرام گاہ میں آ گئی تھی۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس نے اپنا کام کا آغاز صحیح انداز سے کر دیا ہے۔ سورن سنگھ شکل و صورت سے ہی زخمی نظر آ رہا تھا، اور یہی ہوا۔ راگنی رات دیر تک جاگی تھی، دیر تک سوتی رہی۔ جاگی تو اس کی خاص ملازمہ نے اسے اطلاع دی، دیوی جی، مہاراج سورن سنگھ صبح سے آئے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیر سے سونے کی وجہ سے آپ دیر سے اٹھیں گی، مگر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ جاگ جائیں گی تب ان سے مل کر جائیں گے۔ راگنی نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے تیار ہونے میں بھی خاصا وقت لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں سورن سنگھ بیٹھا ہوا تھا۔ سورن سنگھ کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ساری رات نہیں سویا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی۔ راگنی نے دونوں ہاتھ جوڑے تو سورن سنگھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر بولا، دیوی جی، क्षमा چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بے شک نہیں جانتی ہوں گی، لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، اور ویسے بھی دیویاں اپنے داسوں کو نہیں جانتی، جبکہ داس ان کی پوجا کرتے ہیں۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں دیوی جی۔ آپ نے یشونت رائے کا علاج کیا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے آپ یہیں حویلی میں رہنے لگی۔ دیوی جی، پہلے میں نے کبھی آپ پر غور نہیں کیا تھا، لیکن کل جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میرے اوپر ایک عجیب سی دیوانگی سوار ہو گئی ہے۔ دیوی جی، میں سوچتا ہوں کہ انسان کو من کی ہر بات صاف گوئی سے کر دینی چاہیے، اس طرح تقدیر کے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں۔ میرے من میں آپ کے لیے بہت بڑی جگہ پیدا ہو چکی ہے۔ آپ بھگوان کے لیے کچھ کریں، میرے سینے پر تسلی کا ہاتھ رکھیں دیوی جی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جیون بھر سکھی رکھوں گا آپ کو۔ آپ جو چاہیں گی وہ کروں گا۔ آپ اگر چاہیں گی تو یہ حویلی چھوڑ دوں گا۔ آپ اگر الگ گھر لے کر رہنا چاہیں گی تو اس گھر میں آپ کو سنسار کی تمام خوشیاں اکٹھی دوں گا۔ راگنی خاموشی سے یہ ساری باتیں سنتی رہی۔ پھر جب وہ خاموش ہوا تو وہ مسکرا کر بولی، آپ نے تو اتنا کچھ دے دیا مجھے سورن سنگھ مہاراج کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس سے کیا کیا لوں۔ کیا دیا میں نے آپ کو؟ اتنی ساری باتیں کر دی ہیں آپ نے، یہ دوں گا، وہ دوں گا، یہاں رکھوں گا، وہاں رکھوں گا۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ آپ بھی مجھے ناپسند نہیں کرتی۔ نہیں نہیں، بھلا ناپسند کرنے کا کیا سوال ہے؟ آپ سندر ہیں، جوان ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس حویلی کے ایک اہم آدمی ہیں۔ ناپسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر بھی ابھی اس بارے میں اتنا فاصلہ طے نہیں کریں۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھ تو لیں، ایک دوسرے سے مل کر بات تو کریں۔ کون کیا ہے اور کیسا ہے یہ تو پتہ چلنا چاہیے۔ ہاں بالکل، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے، رات کو باغ میں مجھ سے ملیں گی نا؟ باغ کے پچھلے حصے میں جہاں 3 درخت سر جوڑے کھڑے ہیں وہ بہت اچھی جگہ ہے۔ راگنی نے سحر انگیز نگاہوں سے سورن سنگھ کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، میں آ جاؤں گی، اب آپ جائیے، کوئی آپ کو دیکھ نہ لے۔ مجھے اس بات کی کوئی چنتا نہیں، دیکھتا ہے تو دیکھ لے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو رات کو ہی بتا دوں گی۔ کام پورا ہو گیا تھا۔ راگنی خوش تھی کہ وہ آشیش بھگونت کے بتائے ہوئے اشاروں پر صحیح اندازے میں کام کر رہی ہے۔ رات کو پھر 16 سنگار کر کے وہ درختوں کے اس جھنڈ کے پاس پہنچ گئی جہاں سورن سنگھ پہلے ہی سے موجود تھا۔ پتہ نہیں کب سے وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ راگنی نے اسے دیکھا اور چونک کر بولی، ارے میں سوچ رہی تھی کہ میں ہی وقت سے پہلے آ گئی، مگر آپ؟ سورن سنگھ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں تو نہ جانے کب سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اس طرح مجھے شرمندہ نہ کریں۔ نہیں نہیں، میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا، میں سچ مچ تم سے اتنا ہی پریم کرنے لگا ہوں، کہیں دل ہی نہیں لگتا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے میری بات پر غور کیا؟ غور تو کر لیا ہے میں نے، پر ایک بہت بڑی مشکل ہے میرے لیے۔ کیا؟ آپ نہیں جانتے؟
मगर मुझे बताओ तो सही। यशवंत राय महाराज मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर वो दिन रात एक ही रट लगाए हुए हैं, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। मेरा मन तो ये चाहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मगर क्या करूँ, रावत राय महाराज ने रोका हुआ है, वो मुझे जाने ही नहीं देते। सूरन सिंह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने खूनी आंखों से रागिनी को देखते हुए कहा, यशवंत राय तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकता, कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता। तुमने तो उसका जीवन बचाया है, अब ये तो नहीं हो सकता कि वो जो चाहे कर डाले। अगर तुम इसे पसंद नहीं करती तो खुलकर कह दो। मैं जानती हूँ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो बहुत खतरनाक है। हाँ खतरनाक है, मैं उसे अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा, ये बात मैं बताए दे रहा हूँ तुम्हें। और खास तौर से इस शक्ल में तो उसे तुम पसंद नहीं करती। जो कुछ भी है सूरन सिंह महाराज, मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ। मैं बता चुकी हूँ कि मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली हूँ, माता पिता मर चुके हैं, कोई भी नहीं है। ऐसी सूरत में मेरे लिए कोई ऐसा काम करना बड़ा मुश्किल है जिससे मुझे किसी की दुश्मनी मोल लेना पड़े। ठीक है, तो फिर ये काम मैं खुद कर लूँगा, सूरन सिंह ने कहा। रागिनी काफ़ी देर तक सूरन सिंह से बातें करती रही। खूब रात हो गई तो उसने कहा, मुझे नींद आ रही है, मन तो चाहता है कि मैं सारा जीवन इसी तरह बैठा रहूं। आप हवेली के कौन से हिस्से में रहते हैं? रागिनी ने सवाल किया। क्या मेरा कमरा दिखोगी? क्या हर्ज है, वो बोली। और सूरन सिंह खुशी खुशी एक खुफिया रास्ते से उसे अपने कमरे तक ले गया। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने कहा, मन चाहता है सारा जीवन इसी तरह गुजार दूं। ये तुम्हारी मुसहरी है? रागिनी ने एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी मुसहरी को देखते हुए कहा। हाँ, और अगर तुमने मुझे मन से स्वीकार कर लिया तो फिर ये तुम्हारी होगी। रागिनी मुसहरी पर जाकर लेट गई। सूरन सिंह उसके पास आ बैठा। वो मोहब्बत भरी निगाहों से रागिनी को देख रहा था। रागिनी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। सूरन सिंह ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखा और उस पर एक सहर सा तारी होने लगा। फिर उसके होश व ख्वास रुखसत हो गए। वो मुसहरी पर आकर लेट गया। रागिनी उसे देखती रही। सूरन सिंह को पूरी तरह अपने जाल में फांसने के लिए उस पर अपनी मोहब्बत का बहुत ज़्यादा असर डालना ज़रूरी था। जो खेल आशीष बगौनत ने उसे सौंपा था, उसे पाया तकमील तक पहुंचाना अब उसका फ़र्ज था। थोड़ी देर के बाद सूरन सिंह गहरी नींद में सो गया तो रागिनी उसे देखती रही। उसके जहन में न जाने कौन कौन से मंसूबे आ रहे थे और अपने मंसूबों की बिना पर वो सोच में डूबी हुई थी कि न जाने कहाँ से नींद उसकी आंखों में दाखिल हो गई। और उसने जो आखिरी लम्हात में सोचा था वो ये था कि पहले इस परिवार को ख़त्म करेगी और उसके बाद नागन बनकर इन सब को डस लेगी। आखिरी आदमी रावत राय होगा, मैं नागन बनकर इसको डस लूँगी। उसने दिल में सोचा और उसे नींद आ गई, लेकिन उसकी सोच अमल पजीर हो गई। यही आशीष बगौनत ने कहा था। एक तरफ सूरन सिंह सो रहा था और उसके बराबर स्याह रंग की एक नागन तकिए पर सर रखे पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि रात चुपके से गुजर गई और जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में झांका तो सूरन सिंह जाग गया। थोड़ी देर तक वो सोचता रहा कि उसे रात को अचानक नींद कैसे आ गई। इसके बाद जब उसे रागिनी याद आई तो उसने गर्दन घुमा कर देखा। उसके बराबर ही बिस्तर पर एक काली नागन सो रही थी। सूरन सिंह के हलक से निकलने वाली दहशत भरी चीख इस कदर जोरदार थी कि बाहर मौजूद नौकर नौकरानियां भी उछल पड़े थे। सूरन सिंह इस नागन को देखकर बेख्तियार चीख पड़ा था, लेकिन एकदम उसे एहसास हुआ कि कहीं ये सिर्फ इसका सपना तो नहीं है। इसने दूसरी बार नागन को देखा और फिर इस तरह मुसहरी से नीचे छलांग लगा दी कि धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मुसहरी जोर से हिली तो नागन भी जाग गई। इसने फन उठाकर जमीन पर पड़े हुए सूरन सिंह को देखा। फिर दफातन ही वो तेज रफ्तारी से दूसरी जानब से मुसहरी से नीचे उतर गई। सूरन सिंह जमीन पर गिरने के बाद उठने की कोशिश में कई बार जमीन पर गिरा और इसी दौरान में बहुत से मुलाजम जो आसपास मौजूद थे जोर जोर से दरवाज़ा दड़दड़ाने लगे। क्योंकि सूरन सिंह ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था, बमुश्किल तमाम सूरन सिंह अपनी जगह से उठा। उसने खौफजदा निगाहों से मुसहरी की तरफ देखा। नागन वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था जहाँ से वो बाहर निकल जाए। चुनाचे सूरन सिंह बेख्तियार दरवाजे की तरफ दौड़ा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलकर वो इस तरह बाहर निकला कि कई मुलाजमों को लपेट में लेता हुआ नीचे गिर पड़ा और इसके साथ मुलाजम भी चीखने लगे। तब सूरन सिंह ने हुर्राई हुई आवाज़ में कहा, मरे क्यों जा रहे हो कुत्तो, अंदर सांप घुस आया है। सांप? मुलाजमों ने कहा और उछल कर परे हट गए। हाँ सांप। अरे दिया, अब क्या करें, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो, सूरन सिंह ने कहा और मुलाजमों ने उसके हुक्म की तमील कर दी, लेकिन सब के सब बाहर खड़े कांप रहे थे। सूरन सिंह ने कहा, लानत के मारो कमबख्तो, तुम ठीक से सफाई भी नहीं करते अंदर की, आखिर ये सांप कहाँ से घुस आया? महाराज, आपके कमरे की तो एक एक चीज़ की सफाई होती है, भला सांप यहाँ कहाँ से घुस सकता है?
تو میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ اتنی دیر میں لاگن سنگھ بھی آ گیا اور اس کی دھرم پتنی بھی۔ صورتحال معلوم کر کے لاگن سنگھ نے کہا، اگر تمہارے سونے کے کمرے میں سانپ گھس آیا تو یہ بڑی ہی حیرت کی بات ہے، وہ آ کہاں سے گیا؟ پتا جی، سب لوگ مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں، میں خود سانپ پکڑ کے لایا تھا۔ میں کہتا ہوں اندر دیکھیے، سانپ یہیں کہیں موجود ہوگا، میرے بستر پر تھا وہ۔ ہیں، تمہیں کہیں کاٹا تو نہیں؟ لاگن سنگھ کی دھرم پتنی نے پوچھا۔ کاٹ لیتا تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا، سورن سنگھ غصے میں بولا۔ ارے دوڑو، دیکھو میرے بیٹے کے کمرے میں سانپ گھس گیا ہے۔ ادھر راگنی کو اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، نہ جانے کیسے نیند آ گئی تھی اور وہ سونے سے پہلے ناگن کے بارے میں سوچ رہی تھی، سو ناگن بن گئی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ جانتی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد سانپ کی تلاش شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے کچھ کر لینا چاہیے، اور کچھ کر لینا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے ایک دم مکڑی کا روپ دھارا اور لوٹ پوٹ کر چھوٹی سی مکڑی کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر اس مکڑی کو ایک روشن دان سے باہر نکلنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ وہ رینگتی ہوئی چھت پر پہنچ گئی، لیکن اس کے بعد مکڑی کی حیثیت سے ایک لمبا سفر طے کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ چنانچہ چھت پر پہنچنے کے بعد اس نے گلہری کی شکل اختیار کی اور اچھل کر ایک درخت پر پہنچ گئی۔ گلہری بن کر وہ اپنی منزل کی جانب چل پڑی، لیکن ادھر کا ہنگامہ توقع کے مطابق تھا۔ ملازم تو ڈر کے مارے کمرے میں گھسے نہیں تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد 2 سپیرے کہیں سے بلا لیے گئے اور پھر خوب بین بجی، خوب ناگن کی تلاش ہوئی، مگر ناگن ہوتی تو ملتی۔ وہ لوگ ناگن تلاش کرتے رہے۔ لاگن سنگھ بھی مصروف رہا تھا۔ اس نے بیٹے سے کہا، سورن، ناگن کا تو یہاں تیرے کمرے میں کوئی نشان نہیں۔ جتنی باریکی سے تیرے کمرے کا جائزہ لیا گیا ہے، اس کے بعد تیرے کمرے میں ناگن کی یہاں موجودگی کا امکان ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو نے کوئی سپنا دیکھا ہوگا۔ سپنا؟ سورن سنگھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ حیرانی سے اس کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی جا رہی تھیں۔ راگنی رات کو اس کے کمرے میں تھی اور اس کے دل میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات گردش کر رہے تھے، لیکن اتنا اہم مسئلہ ہونے کے باوجود وہ اتنی گہری نیند سو گیا تھا، اور صبح کو وہ ناگن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرتا، بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے۔ پھر اسے یشونت رائے یاد آیا۔ یہ ساری کارروائی یشونت رائے ہی کی معلوم ہوتی تھی۔ پتہ نہیں بیچاری راگنی پر کیا بھی تھی۔ یشونت رائے طاقت رکھتا ہے، وہ راوت رائے کا بیٹا ہے، لیکن محبت کی طاقت ان تمام چیزوں سے مختلف ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی ہو جائے میں دیکھ لوں گا، اسے آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ سورن سنگھ کے دل میں نفرت کا ایک طوفان امڑ آیا، لیکن اس نے برداشت کر لیا۔ بہرحال یہ جانتا تھا کہ یشونت رائے لاگن سنگھ کے مالک کا بیٹا ہے۔ راوت رائے بہرحال ایک خطرناک آدمی ہے، یہ بات اس کا پتا لاگن سنگھ اسے کئی بار بتا چکا تھا۔ اس یشونت رائے سے تو میں اچھی طرح نپٹ لوں گا، لیکن پہلے ذرا راگنی سے تو ملاقات ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا۔ اور راگنی سے ملاقات کرنے میں اسے بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ راگنی اسے پائیں باغ میں مل گئی تھی، اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ سورن سنگھ ادھر ادھر دیکھتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے آواز دی، راگنی۔ راگنی نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو سورن سنگھ بولا، راگنی، تمہیں پتہ ہے رات کو کیا ہوا؟ کیا ہوا مہاراج؟ آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، میں تو آپ کے پاس پہنچ گئی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ گہری نیند سو گئے۔ جب آپ سو گئے تو میں اٹھ کر چلی آئی۔ کیا کرتی وہاں؟ راگنی، تمہیں پتہ ہے کہ صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو میرے پلنگ پر ایک ناگ سو رہا تھا، بالکل سیدھا سیدھا۔ کیا؟ راگنی نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم یقین کرو راگنی، میری تو جان ہی نکل گئی تھی، بڑی مشکل سے میری جان بچی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ سوتے ہوئے میں میرا شریر اگر اس ناگ پر پڑ جاتا تو وہ کیا کرتا۔ راگنی نے آنکھیں بند کر لی، مسکرانے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن چلاک تھی، سورن سنگھ کو شبہ کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، ایک بات کہوں، تھوڑا سا گیان منتر مجھے بھی آتا ہے، اگر میرا خیال غلط نہیں، مہاراج یشونت رائے جی آپ پر کوئی جادو وغیرہ کروا رہی ہیں، یہ اس کی علامت ہے۔ مگر کیوں؟ مجھے شبہ ہے کہ انہیں ہمارے پریم کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، میں اسے قتل کروا دوں گا، بچ نہیں سکے گا وہ میرے ہاتھ سے، وہ مصیبت میں پھنس جائے گا۔ مہاراج جو کچھ بھی کرے سوچ سمجھ کر کریں، جلدی نہ کریں۔ میں ایک جاپ کروں گی اور ساری صورتحال معلوم کر کے کل شام کو آپ کو اسی جگہ ملوں گی، پھر جیسا میں کہوں ویسا ہی کیجیے گا۔ ٹھیک ہے راگنی، جیسا تم کہو میں ویسا ہی کروں گا، بس سنسار میں اب مجھے تمہارے علاوہ اور کسی سے دلچسپی نہیں رہی، سورن سنگھ نے کہا، اور راگنی مسکرانے لگی۔ شیطان کے زیر اثر آ جانے والے ایک شریف گھرانے کی لڑکیاں اب مکمل طور پر شیطان بنتی جا رہی تھیں۔ ابھی تک آشیش بھگونت نے روپا اور راگنی کو استعمال کیا تھا، باقی تینوں لڑکیاں عیش کر رہی تھیں۔ ان کے لیے جو رہائش گاہ مہیا کی گئی تھی، اس میں انہیں دنیا کی ہر سہولت میسر تھی، اور وہ بڑی امیر زادیوں کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی۔ اکثر تینوں مل کر بیٹھتی
تو آپس میں باتیں کرنے لگتی۔ ان کا کہنا یہی ہوتا کہ پتا جی کے جیون میں تو ہمیں ایسے عیش و آرام نہیں ملے جو ان کی موت کے بعد ملے ہیں۔ یہ سب آشیش بھگونت کی مہربانی ہے اور ہم ان کے ہر حکم کو ماننے کے لیے دل و جان سے تیار ہیں۔ بہرحال یہ ساری کہانیاں چل رہی تھیں، ادھر راگنی اپنا کام پوری دیانتداری کے ساتھ سر انجام دے رہی تھی۔ آخرکار اس نے سورن سنگھ کو بتایا، میں نے جاب کر لیا ہے مہاراج، اور یہ معلوم کیا آشیش بھگونت سے کہ کیا ہونا چاہیے، تو مجھ پر عجیب انکشافات ہوئے۔ وہ کیا؟ سورن سنگھ نے سوال کیا۔ یشونت رائے مہاراج کو اس بات کا شبہ ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا کہ میرے من میں وہ نہیں کوئی اور ہے۔ اصل میں بات یہ ہے سورن کہ میں کون سے من سے ان کی پریم بھرے الفاظ کا جواب دوں۔ میرے من میں تو تم ہو۔ اس بات سے وہ بڑی دکھی ہو رہے ہیں، مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے راگنی، تم مجھ سے دور کیوں رہتی ہو؟ ایسا لگتا ہے جیسے تمہارے من میں کوئی اور ہے، پر میری بات سن لو۔ سوگن کھا کر کہتا ہوں کہ جس سمے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو تو میں تمہارے پریمی کو قتل کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ سورن سنگھ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، اس سے پہلے کہ وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے میں خود اسے اس سنسار سے دور کر دوں گا۔ میں نے جاپ میں یہ بات معلوم کی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے مہاراج۔ ہر کام کسی کے ہوش میں لا کر جوش کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جوش کی بجائے ہوش سے کام لیا جائے۔ میں آپ کو جو جگہ بتا رہی ہوں آپ وہی جائیں، وہ باغ جو ڈھلانوں پر ہے اور ڈھلانوں والا باغ کہلاتا ہے۔ اس کام کے لیے ضروری ہے آپ اسے ڈھلانوں والے باغ میں لے جائیں اور اس سے کہیں کہ کچھ انوکھے پھل تم نے دیکھے ہیں اور انہیں بھی دکھانا چاہتا ہوں، سو دھوکے سے یشونت رائے کو وہاں لے جائیں اور پھر اسے قتل کر دیں۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو سمجھ لیں کہ وہ قتل نہیں ہوگا، اور جب آپ اسے وہاں لے جائیں تو زیادہ دیر نہ کریں اور اپنا کام کر ڈالیں۔ جاپ میں مجھے جو سپنا آیا وہ یہی ہے۔ بہرحال سورن سنگھ راگنی کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یشونت رائے کی اس سے کوئی خاص دوستی نہیں تھی، بس ایک قدرتی بیر تھا۔ دونوں کے درمیان اور زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی، لیکن کوئی براہ راست جھگڑا بھی ان دونوں کے درمیان نہیں ہوا تھا۔ بہرحال سورن سنگھ یشونت رائے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، جے ہو مہاراج کی۔ مہاراج یہ بتائیں کبھی آپ ڈھلوان والے باغ میں گئے ہیں؟ کیوں، خیریت ہے؟ وہیں جا رہا تھا میں نے سوچا آپ سے تذکرہ کر دوں۔ ایک انوکھی چیز دیکھی ہے میں نے وہاں۔ آپ نے کبھی سونے کے پھل دیکھے ہیں؟ یشونت رائے نے حیرت سے سورن سنگھ کو دیکھا اور بولا، سونے کے پھل؟ ہاں مہاراج۔ نہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھے۔ تم کوئی کہانی سنانا چاہتے ہو مجھے؟ نہیں مہاراج، بس بتا رہا ہوں، جا رہا ہوں، توڑ کر لاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا۔ ہیں؟ کہاں؟ میں نے کہا نا آپ کے ڈھلوانوں والے باغ میں۔ میں اس مذاق کی وجہ نہیں سمجھا، لا کر دکھاؤں گا تو یقین آ جائے گا۔ نہیں، میں خود چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ آپ آنا چاہے تو آ جائیے، ٹھہرو، چلتے ہیں دونوں۔ تھوڑی دیر کے بعد یشونت رائے سورن سنگھ کے ساتھ اس باغ کی جانب چل پڑا جو در حقیقت رسک لال کا باغ تھا، اور اسی کی وجہ سے رسک لال کا جیون گیا تھا۔ حالانکہ یہ بات آشیش بھگونت نے راگنی کو نہیں بتائی تھی کہ یشونت رائے کا قتل کہاں ہونا چاہیے، لیکن شیطان کی قربت حاصل کرنے کے بعد بہت سی شیطانی خیالات خود بخود ذہن میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ راگنی بھی جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ انتقام کے طور پر اس نے وہی باغ منتخب کیا جو اس کے باپ کا باغ تھا۔ بہرحال یشونت رائے اور سورن سنگھ دونوں باغ میں پہنچ گئے۔ سورن سنگھ یشونت رائے کو لے کر باغ کے اندر گھستا چلا گیا۔ دونوں نے گھوڑے وہیں چھوڑ دیے اور ایک ایسے گوشے کی جانب جا رہے تھے جو خاصا گنا اور دور دراز تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد سورن سنگھ رک گیا۔ یشونت رائے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں سورن سنگھ، کدھر ہیں وہ سونے کے پھل؟ میں سارے پھل تمہیں دے دوں گا یشونت رائے، پہلے میری بات کا جواب دو۔ کون سی بات؟ تم راگنی سے پریم کرتے ہو؟ سورن سنگھ نے پوچھا اور یشونت رائے کے چہرے پر غصے کے اثار پھیل گئے۔ پھر اس نے کہا، ہاں کیوں؟ کبھی راگنی سے پوچھا تم نے کہ وہ تم سے پریم کرتی یا نہیں؟ پوچھنے کی کیا ضرورت باقی ہے؟ تم جانتے ہو کہ اس نے میرا جیون بچایا۔ آخر کیوں؟ جیون بچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے پریم کرنے لگی۔ وہ مجھ سے پریم کرنے لگی ہو یا نہ لگی ہو، تم پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے؟ مصیبت مجھ پر نہیں تم پر نازل ہوئی ہے، سورن سنگھ نے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ راگنی صرف میرا پریم ہے اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی اوقات یاد ہے؟ جانتے ہو میرے سامنے تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ ہاں، اور یہی تمہیں بھی بتانے والا ہوں، سورن سنگھ نے کہا اور اپنے لباس میں چھپا ہوا خنجر نکال لیا۔ یشونت رائے کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ سورن سنگھ اس طرح غداری کرے گا۔ وہ بالکل نہتا تھا۔ اس نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، سورن سنگھ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تم جانتے ہو تم میرے غلام ہو، صرف غلام۔
میں تیرا غلام ہوں، لیکن پریم کسی کا غلام نہیں ہوتا، تجھے میرا رستہ صاف کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر سورن سنگھ نے ایک زبردست وار یشونت رائے کے سینے پہ کیا اور اس کی بائیں پسلی سے اس کا سینہ کٹتا ہوا اس کی گردن تک چلا گیا۔ یشونت رائے کے پورے بدن سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا اور اس کے حلق سے ایک دردناک کراہ نکلی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیل گئے۔ تب سورن سنگھ نے گراتے ہوئے کہا، کسی کے پریم پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش اسی طرح جیون بھی چھین لیتی ہے۔ ادھر یہ خونی ڈرامہ ہو رہا تھا، ادھر راگنی اپنا کام بڑی خوش سلوبی سے سر انجام دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی راوت رائے کے پاس پہنچی اور اس نے پریشان لہجے میں کہا، مہاراج آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے راگنی بیٹا، تم کیا ابھی تک سو رہی تھی؟ ہاں مہاراج، نیند آ گئی تھی مجھے اور ایک بھیانک سپنا دیکھ کر جاگی ہوں۔ بھیانک سپنا؟ ہاں مہاراج۔ یشونت رائے کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، اندر ہوں گے۔ مہاراج دیکھیں، جلدی کریں۔ کیا ہوا؟ کیوں کیا ہوا؟ عجیب سپنا دیکھا ہے میں نے۔ آپ دیر نہ کریں، جلدی کریں مہاراج، کیا ہوا ہے؟ میں نے دیکھا کہ لاگن سنگھ مہاراج کے بیٹے سورن سنگھ نے یشونت رائے مہاراج کو بہکایا اور انہیں ڈلوان والے باغ میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے ان پر پے در پے وار کیے تھے اور یشونت رائے مہاراج شدید زخمی ہے مہاراج۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے خواب سچے ہوتے ہیں، میں نے آج تک کبھی جھوٹا سپنا نہیں دیکھا۔ میرا من ڈر رہا ہے، جلدی کریں۔ راوت رائے جلدی سے اٹھ گیا۔ اتنا اندازہ اسے ضرور تھا کہ یشونت رائے کا جیون بچانے والی یہ پرسرا لڑکی یقیناً روحانی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر بیٹے کا معاملہ تھا۔ ذرا سی دیر میں بے شمار خادم یشونت رائے اور سورن سنگھ کی تلاش میں پورا گھر چھاننے لگے اور پتہ چلا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر دونوں کہیں گئے ہیں۔ یہ پہلی بات تھی جو سچ نکلی تھی۔ راوت رائے نے فوراً گھوڑے تیار کروائے۔ راگنی نے اسے ڈھلان والے باغ کے بارے میں بتایا تھا۔ چنانچہ راوت رائے اپنے 6 وفادار ساتھیوں کے ساتھ ڈھلان والے باغ میں داخل ہوا تو اسے دونوں گھوڑے نظر آ گئے۔ اس کے بعد اس کے آدمی اندر گھستے چلے گئے۔ پھر راوت رائے اس وقت درختوں کے گھنے جھنڈ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اچانک ہی اسے ایک دل دوز چیخ سنائی دی اور وہ اچھل پڑا۔ بیٹے کی چیخ اس نے صاف پہچان لی تھی، چنانچہ وہ اس طرف دوڑا اور پھر وہ یشونت رائے کو آوازیں دینے لگا۔ دوسری چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک ہولناک منظر راوت رائے کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے یشونت رائے کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا اور سورن سنگھ کو ہاتھ میں خنجر لیے اپنی طرف دیکھتے پایا۔ راوت رائے کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی اور سورن سنگھ نے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ راوت رائے چیخا، دوڑو، پکڑو! راوت رائے کے آدمی جو چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے سمٹنے لگے، لیکن سورن سنگھ نے باغ کے احاطے کی دیوار کودی اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ راوت رائے دم توڑتے ہوئے بیٹے کے پاس پہنچ گیا اور ذرا قطار رونے لگا۔ بولا، یشونت رائے، یہ کیا ہوا تمہیں؟ پھر پتا جی، سورن سنگھ دھوکے سے مجھے یہاں لایا اور یہ کہہ کر یشونت رائے نے دم توڑ دیا۔ راوت رائے بلک بلک کر رونے لگا تھا اور چاروں طرف دیکھ دیکھ کر چیخنے لگا، بچاؤ میرے بیٹے کو، بچاؤ! پکڑو اس پاپی کو، پکڑو اس آستین کے سانپ کو! لیکن آستین کا سانپ اس وقت تو کم سے کم اس کے چنگل سے نکل گیا تھا۔ شیطان ہنس رہا تھا۔ ایسے کھیل اس کے لیے بے حد دلچسپ ہوا کرتے ہیں۔ کائنات کے گوشے گوشے میں برائیاں پھیلانا اس کا مقصد ہے اور اسے اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے پیروکار اس کے حکم کی اس طرح تعمیل کریں کہ اسے شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔ اس وقت بھی وہ اس شاندار رہائش گاہ میں چاروں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہنس رہا تھا۔ چاروں لڑکیاں عقیدت سے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہاتھ جوڑے اس کے سامنے گردن جھکائے ہوئے تھیں۔ تب اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں نے تمہاری محبت قبول کی، بہت اچھی جا رہی ہو تم۔ حالانکہ ابھی میں نے صرف پارو اور راگنی سے کام لیا، رجنی، رادھا اور رما تینوں کی تینوں ابھی آرام کر رہی ہیں۔ روپا اپنا کام کر چکی ہے، اسے کسی دوسرے کام پر لگانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا آرام کرے۔ راگنی بڑی کامیابی سے اپنے کام پورے کر رہی ہے۔ اصل میں یہ بات میں نے اچھی طرح دیکھ لی تھی کہ تم سب کی سب میرے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بڑی کارآمد ہو اور تمہارا انتخاب میں نے بے مقصد نہیں کیا تھا۔ میں تو دور دور تک کی بات جانتا ہوں۔ راگنی نے پہلا خون کر لیا ہے اور یوں سمجھ لو کہ تمہارے پتا جی کے قاتل کو پہلا زبردست صدمہ اٹھانا پڑا ہے۔ تم سب کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ راوت رائے کا اکلوتا نوجوان بیٹا یشونت رائے تمہارے پتا جی کے باغ میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کی انتڑیاں باہر نکال دی گئی ہیں اور راوت رائے پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ یہ سب راگنی نے میرے مشورے اور میری ہدایت پر کیا ہے۔ تمہارے دل میں اپنے پتا کے انتقام کا جو جوالا مکھی ابھر رہا ہے، اس کا ایک کونا شانت ہو جانا چاہیے۔ جے بھگونتا! چاروں لڑکیوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ میں صرف جے کار نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو مشن ہے وہ پورا ہوتا رہے۔ سنسار میں خوف، دہشت، بے اطمینانی، بے چینی پھیلتی رہنی چاہیے۔ سنسار کے رہنے والوں کو تو دکھ اور تکلیفوں میں مبتلا کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے۔ اچھا لڑکیوں، اب یہ بتاؤ، میرے نئے کام کے لیے تم میں سے کون اپنے آپ کو پیش کرتی ہے؟ راگنی اور روپا کے سوا ہم تینوں تیار ہیں مہاراج۔ رما، شیطان نے ایک لڑکی کی طرف انگلی اٹھا کر کہا
اور रमा اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جے بھگونتا، رما میں تمہیں تمہارا کام سمجھائے دیتا ہوں اور تمہیں وہ کرنا ہے جو میں تمہیں بتاؤں۔ ایک خاص علاقے میں ایک خاص جگہ ایک دلچسپ کام تمہیں سونپنے جا رہا ہوں، اسے ہوشیاری سے سر انجام دو، یہ تمہارا کام ہوگا۔ چنتا نہ کرے مہاراج، رما آپ کے قدموں کی دھول ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی میں کروں گی۔ تو پھر آؤ میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں۔ شیطان نے رما کا ہاتھ پکڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ باقی تینوں بہنوں سے دور ہو گئی تھی۔ تینوں بہنیں مسکرا رہی تھیں۔ تو پیارے دوستو، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔